براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں کے پی اسمبلی میں اس وقت بجٹ اجلاس جاری ہے۔ نئے پاکستان نے پچھلے 2 سالوں میں جی ڈی پی کی شرح یعنی معیشت میں نمو 5.7% اور 5.97% گروتھ دکھا کے وہ پرفارمنس دکھائی جو پچھلے 15 سالوں کی تیز ترین مسلسل گروتھ ہے۔ جناب اسپیکر، یہ جی ڈی پی گروتھ ایک سیکٹر میں نہیں رہی، معیشت کے تمام بڑے شعبوں میں وسیع بنیادوں پر حاصل کی گئی۔ ایگریکلچر میں 4.4%، صنعت میں 7.2%، سروسز میں 6.2%۔ اور جناب اسپیکر، نئے پاکستان نے پرانے 10 سال میں جو ایکسپورٹس برآمدات 25 ارب سے بڑے ہی نہیں تھے، وہ ایک سال میں 32 ارب ڈالر کا ہدف عبور کر کے دکھائے۔ ماہانہ ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز جو باہر سے آتی ہیں 2018 کی نسبت 4 سال کے اندر دگنی کی۔ جو ہمیں وراثت میں ماہانہ 2 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ملا تھا، وہ 2 سال کے اندر ختم کیا، اور پھر کووڈ کی شدید عالمی افراط زر کے دباؤ کے باوجود جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا تو وہ صرف 64 کروڑ روپے کا چھوڑا، جبکہ ہمیں ملا تھا 2 ارب روپے ماہانہ کا۔ جناب اسپیکر، لوگ قرضوں کی بات کرتے ہیں کہ قرض زیادہ ہو گئے ہیں۔ قرض میجر کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، کہ آپ کے معیشت کے ٹوٹل حصے میں ڈیٹ کتنا ہے، جناب قرضے کتنے ہیں۔ جناب اسپیکر، پوری دنیا میں یہ ڈیٹا دیکھ لیں، پیج 11 پہ ایڈوانسڈ اکانومیز میں پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 72% سے 105% بڑا، ایمرجنگ اکانومیز میں 35% سے 54% بڑا، لو انکم اکانومیز میں یعنی غریب ملکوں میں 14% سے 44% بڑا۔ پاکستان ان چند ملکوں میں تھا جہاں پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کم ہوا، 77% سے 70% تک کم ہوا۔ اب اسپیکر، ٹیکس کلیکشن 6.1 ارب روپے کی تاریخی وصولی اس سال کر کے دکھائی، اور مشکل ترین حالات کے باوجود ان 3 سالوں میں اگر آپ پچھلے تینوں حکومتوں کی پرفارمنس دیکھ لیں تو سب سے زیادہ ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا کیے۔ 2008 سے 13 تک سالانہ 14 لاکھ ملازمتیں، 13 سے 18 تک 11 لاکھ، اور 18 سے 21 تک 18 لاکھ فی سال ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ اور جناب اسپیکر، بے روزگاری کی شرح جو پوری دنیا میں زیادہ ہوئی کووڈ کے حالات میں، بے روزگاری کی شرح بھی پورے برے صغیر میں سب سے کم رہی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے۔ انڈیا میں 6%، پاکستان میں 4.4%۔ جناب اسپیکر، عمران خان نے فلاحی ریاست کی طرف وہ تاریخی قدم بھی لیے جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں لیے گئے۔ احساس، پناہ گاہ، کسان کارڈ اور صحت کارڈ، وہ تاریخی پروگرام جس نے 17 کروڑ پاکستانیوں کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس دی ہے۔ جناب اسپیکر، 1 منٹ سوچیں، یہ سب کچھ ہوا کب؟ یہ جو گلوبل ریسیشن آئی ہے، دوسرے جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا کی بدترین معاشی ریسیشن تھی، اور اس بدترین معاشی ریسیشن میں یہ ترقی کر کے دکھائی۔ جناب اسپیکر، یہ تو تھا عمران خان کا پاکستان۔ آج کیا حالات ہیں؟ 2 مہینوں کے اندر ڈالر 178 سے 202 روپے پہ، پیٹرول 150 سے 210 روپے پہ، ڈیزل 149 سے 204 روپے پہ، بجلی 17 سے 25 اور گیس 589 سے 854۔ یہ جو مہنگائی کا بم ہے یہ پچھلے 2 مہینوں میں ہی آیا۔ اگر حکومت نہیں چلا سکتے تھے تو پھر حکومت لی کیوں؟ جناب اسپیکر،
یہی ہے اصل میں وہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان جس کی یہ بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. 2021-22 کے خیبر پختونخوا کی فائنینشیل پرفارمنس کا جائزہ لیتے ہیں. صوبائی محصولات پچھلے 3 سال میں 2.5 گنا بڑھے ہیں، 31 ارب روپے سے 75 ارب روپے تک. پچھلے 3 سالوں میں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی ملک کی بہترین ریونیو اتھارٹی بنی ہے. 3 سال میں 3 گنا آمدن زیادہ کیا ہے. 2021-22 میں ان مشکل حالات کے باوجود 260 ارب روپے کا ریکارڈ ترقیاتی اخراجات ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو ترقیاتی بجٹ ہے سندھ اور پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بجٹ کی شرح خیبر پختونخوا میں ہے. سندھ اور پنجاب میں 21 اور 22% بجٹ ترقیاتی بجٹ دیا جاتا ہے، خیبر پختونخوا میں 33% دیا جاتا ہے. مالی اصلاحات کے لیے مختلف نئے قوانین لائے جس سے یہ سارا نظام بہتر ہونے کا موقع ملا. اور جناب اسپیکر، چونکہ یہ صوبہ اچھا چلا، وہ صوبہ جو دہشت گردی کا شکار تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں سرمایہ کاری کا مرکز بن گیا. آج یہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، ہلٹن ہوٹل، کوک، سٹیل، بڑی آئی ٹی کمپنیز جیسے افینٹی خود سے خیبر پختونخوا میں انویسٹ کر رہی ہیں. تو یہ وہ ترقی کا سفر ہے جو پی ٹی آئی نے پچھلے 8-9 سال میں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کروایا. جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں 2022 اور 23 کے بجٹ کے اہم نکات کی طرف اور فگرز کی طرف. جناب اسپیکر، 2022-23 کا بجٹ تمام بجٹ اخراجات 1332 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 1108.9 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 223.1 ارب روپے. جناب اسپیکر، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افسوس سے اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے وہ صرف 124.3 ارب روپے کی ہے مرجڈ اضلاع کے لیے. کرنٹ بجٹ کل 913.8 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 789.8 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 124 ارب روپے، جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے صرف 60 ارب روپے کی. اور جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ کل 418.2 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 319.2 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 99 ارب روپے، جس میں فیڈرل فنڈنگ صرف 50 ارب روپے اور باقی صوبہ اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس سے جو ہے وہ مل رہی ہے. جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں آمدن اور محصولات کی طرف اور ان کی تفصیل. وفاق کے ٹیکس محصولات 570.9 ارب روپے، قابل تقسیم محاصل کا 1% برائے دہشت گردی 1% وار آن ٹیرر 68.6 ارب روپے، تیل اور گیس کی رائلٹی اور سرچارج 31 ارب روپے، نیٹ ہائیڈل پروفٹس اور اس کے بقایا جات 61.9 ارب روپے، صوبائی ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن 85 ارب روپے، بیرونی ترقیاتی امداد یعنی فورن پروجیکٹ اسسٹنس برائے سیٹلڈ اضلاع 88.9 ارب روپے، بیرونی ترقیاتی امداد برائے ضم شدہ اضلاع 4.3 ارب روپے، گرانٹ برائے ضم شدہ اضلاع 208.7 ارب روپے، جس میں فیڈرل فنڈنگ صرف 110 ارب روپے ہوئی ہے. اس کے باوجود کہ ہم وہاں پہ گئے اور ان کو ساری سچویشن ایکسپلین کی. دیگر محصولات 212.7 ارب روپے، کل محصولات 1332 ارب روپے. جناب اسپیکر، اخراجات کی تفصیل. تنخواہ سیٹلڈ اضلاع میں 372.1، ضم شدہ اضلاع میں 75.8 ارب روپے، کل رقم 447.9 ارب روپے. پینشن
سیٹلڈ اضلاع میں 106 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع میں 1 ارب روپے، کل 107 ارب روپے۔ تنخواہ کے علاوہ جس کو آپریشنز اینڈ مینٹیننس کہتے ہیں، اخراجات، ہنگامی اخراجات اور ذیلی اخراجات سیٹلڈ اضلاع میں 200.2 اور ضم شدہ اضلاع میں 47.2، کل 247.4 ارب روپے۔ دیگر کرنٹ اخراجات 111.4 ارب روپے، ساری تفصیل وائٹ پیپرز میں۔ جناب اسپیکر، ٹوٹل ترقیاتی بجٹ 319.2 ارب روپے، سیٹلڈ اضلاع کے لیے 99 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے کل 418.2 ارب روپے، جس میں فنڈڈ 383.5 ارب روپے، کیونکہ باقی گیپ وفاقی حکومت نے نہیں دیا۔ اس کی تفصیل بھی یہاں پہ ہے۔ صوبائی ترقیاتی پروگرام جو سیٹلڈ اضلاع اور مرجڈ اضلاع کا ہے وہ 275.5 ارب روپے، جس میں فنڈڈ 241 ارب روپے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام لوکل گورنمنٹس کے لیے سیٹلڈ اضلاع میں 37 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع میں 4 ارب روپے، کل 41 ارب روپے۔ فورن پروجیکٹ اسسٹنس سیٹلڈ اضلاع میں 88.9 ارب، ضم شدہ اضلاع میں 4.3 ارب، کل 93.2 ارب۔ اور پی ایس ڈی پی کی فنڈنگ، یہ ان پروجیکٹس کی فنڈنگ ہے جو صوبہ ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو وفاق سے صوبے کو پیسے آتے ہیں، وہ پچھلے سال سے آدھی کر کے 8.3 ارب روپے کر دیا ہے وفاقی حکومت نے۔ جناب اسپیکر، اب ڈپارٹمنٹ وائز بجٹ پہ جاتے ہیں جو پیج 29 سے شروع ہوتا ہے۔ زراعت یعنی ایگریکلچر، کرنٹ بجٹ 14.8 ارب، ترقیاتی بجٹ 10.6، بیرونی امداد 3.98، کل 29.458 ارب روپے۔ اوقاف جاری بجٹ 3 ارب روپے، ترقیاتی بجٹ 1.1 ارب روپے، کل 4.19 ارب روپے۔ مواصلات اور تعمیرات یعنی کمیونیکیشنز اینڈ ورکس، جاری اخراجات 10.98 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 47.8 ارب روپے، بیرونی مالی امداد 12.8 ارب روپے، کل 71.6 ارب روپے۔ انرجی اینڈ پاور جاری اخراجات 527 کروڑ 527 ملین 52.7 کروڑ ترقیاتی اخراجات 7.7 ارب، کل 20 بیرونی امداد 20.9 ارب، کل 29.2 ارب روپے۔ ماحولیات یعنی انوائرمنٹ جاری اخراجات 4.1 ارب، ترقیاتی اخراجات 4.7 کروڑ، کل 4.19 یعنی 4.2 ارب روپے۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جاری اخراجات 1.4 ارب، ترقیاتی اخراجات 20.4 کروڑ، کل 1.6 ارب۔ فائنانس جاری اخراجات 14.2 ارب، ترقیاتی اخراجات 5.5 کروڑ، بیرونی مالیتی امداد 18.1 ارب، کل 32.4 ارب روپے۔ فارسٹری یعنی جنگلات جاری اخراجات 2.47 ارب، ترقیاتی اخراجات 3.6 ارب، بیرونی مالی امداد 30 کروڑ، کل 6.4 ارب روپے۔ جنرل ایڈمنسٹریشن 6.2 ارب، 3.6 اور 30 کروڑ 4.4 ارب روپے ہو گئے۔ جناب اسپیکر، صحت کا بجٹ جاری اخراجات 178.2 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 23.3، فورن پروجیکٹ اسسٹنٹ 4.2، کل 205.7 ارب روپے کا صحت کا ریکارڈ بجٹ۔ اعلیٰ تعلیم جاری اخراجات 25.9 ارب، ترقیاتی اخراجات 8.3 ارب، کل 34.19 ارب روپے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ جاری اخراجات 98.4 بلین، ترقیاتی اخراجات 3 ارب روپے، کل 101.5 ارب روپے۔ ہاؤسنگ جاری اخراجات 15.5 کروڑ، ترقیاتی اخراجات 66.8 کروڑ، کل 82.3 کروڑ روپے۔ انڈسٹریز یعنی صنعت جاری اخراجات 99.5 کروڑ، ترقیاتی اخراجات 3.9 ارب، کل 4.9 ارب روپے۔ انفارمیشن
جاری اخراجات 1.4 ارب، ترقیاتی اخراجات 38 کروڑ، کل 1.8 ارب۔ آبپاشی جاری اخراجات 6.3 ارب، ترقیاتی اخراجات 17.88 ارب، بیرونی امداد 1.5 ارب، کل رقم 25.7 ارب روپے۔ آبپاشی 6.3 ارب جاری اخراجات، 17.8 ارب ترقیاتی اخراجات، 1.5 ارب بیرونی امداد، کل 25.7 ارب۔ لیبر 65.2 کروڑ جاری اخراجات، 33.7 کروڑ ترقیاتی، 4.4 کروڑ بیرونی امداد، 1 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ۔ لا اینڈ جسٹس 11 ارب کے جاری اخراجات، 3.27 ارب کے ترقیاتی اخراجات، کل 14.3 ارب روپے۔ لوکل گورنمنٹ جاری اخراجات 15.7 ارب، ترقیاتی اخراجات 3.5 ارب، بیرونی امداد 3 ارب، کل 22.2 ارب۔ مائنز اینڈ منرلز جاری اخراجات 1 ارب، ترقیاتی اخراجات 33.7 کروڑ، کل 1.4 ارب۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جاری اخراجات 91 کروڑ، ترقیاتی اخراجات 51 ارب، بیرونی امداد 12.4 ارب، کل 64.37 ارب۔ پاپولیشن ویلفیئر یعنی بہبود آبادی 2.8 ارب کے جاری اخراجات، 77.5 کروڑ کے ترقیاتی اخراجات، کل 3.6 ارب۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ پی ایچ ای 10.7 ارب کے جاری اخراجات، 11.6 ارب کے ترقیاتی اخراجات، 70 کروڑ کی بیرونی امداد، کل 23 ارب روپے۔ ریلیف ڈپارٹمنٹ 25.9 ارب کے جاری اخراجات، 4 ارب کے ترقیاتی اخراجات اور 70 کروڑ کی بیرونی امداد، 23 ارب روپے کا کل بجٹ۔ ریونیو اینڈ اسٹیٹ 29 ارب کے جاری اخراجات، 1.38 ارب کے ترقیاتی اخراجات، 30.4 ارب روپے کا کل بجٹ۔ سوشل ویلفیئر 5.18 ارب کے جاری اخراجات، 1.4 ارب کے ترقیاتی اخراجات، کل 6.6 ارب روپے۔ سپورٹس کلچر اینڈ ٹورزم 2.6 ارب کے جاری اخراجات، 14.6 ارب کا اے ڈی پی اور بیرونی امداد 4.7 ارب، کل 22 ارب روپے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن 2.8 ارب کے جاری اخراجات جو سارا ٹیفٹا کو جاتا ہے، کل بجٹ 2.8 ارب کیونکہ یہ 1 لائن میں جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جاری اخراجات 5 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 23 کروڑ روپے، بیرونی امداد 6.8 ارب، کل بجٹ 12.1 ارب روپے۔ اور آخر میں زکوٰۃ اور عشر 39.2 کروڑ کے جاری اخراجات، کل بجٹ 39.2 کروڑ۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال میں وہ ڈپارٹمنٹس جن کا بجٹ سب سے زیادہ بڑھا، جس میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا، اس میں سب سے پہلے ہیلتھ یعنی صحت کا محکمہ جس کا بجٹ 55 ارب روپے سے بڑھا، اور اس کے بعد ایلیمنٹری ایجوکیشن جس کا بجٹ 47 ارب روپے سے بڑھا۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ابھی بھی ہمارے جو ٹاپ 2 ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، اور جن 2 ڈپارٹمنٹ میں بجٹ سب سے زیادہ بڑھا ہے وہ بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کا بجٹ 14 ارب روپے سے بڑھا، اور انرجی اور پاور ڈپارٹمنٹ کا بجٹ 4تھے نمبر پہ، کیونکہ یہ ہماری ساری اکانومی کو چلاتا ہے، 11 ارب روپے سے بڑھا۔ جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں بجٹ کے اس حصے پہ جہاں پہ ہم اہم اعلانات کرتے ہیں جس کا بہت سے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشنرز کی پینشن میں، تنخواہوں میں ہم 16% اضافہ کر رہے ہیں، پینشنز میں ہم 15% اضافہ کر رہے ہیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے زیادہ تر ملازمین کو 15% ڈسپیرٹی رسک الاؤنس کا اضافہ آلریڈی دیا ہے، تو زیادہ تر ملازمین کی تنخواہ 31% سے بڑھے گی۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ پولیس کے لیے، ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے لیے
اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کے لیے جو سارے فیلڈ سٹاف ہیں، جو سارے جان کی بازی لگاتے ہیں، جو ساری فیلڈ میں سروس ڈیلیوری کرتے ہیں، ان کا الاؤنس ہم نے ڈیزاسٹر جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے برابر بڑھایا ہے، تو ان کو وہ 15% اضافہ بھی ملے گا. اور جناب اسپیکر، پولیس کے شہداء کے پیکج کو بھی بڑھایا ہے، کیونکہ پولیس جو خدمات دیتی ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جناب اسپیکر، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بجٹنگ میں اور حسب معمول کی بجٹنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. آج ہم نے کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا، اور صرف یہ ملازمین کے پیکیجز میں اضافے نہیں ہیں، ہم بہت سے وہ اصلاحات اور ریفارمز کر رہے ہیں جس سے ملازمین کے پیکیجز سیکیور بھی ہوں گے، ان کو بہتر مرات بھی ملیں گے. سب سے پہلے آج چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی منظوری دی ٹرانسپورٹ مانیٹائزیشن اور وہیکل لیزنگ پالیسی کو، جس کے تحت ہم جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوتی ہیں وہ ہم ریسپیکٹیو افسرز کو دے کے حکومت کو 15-20 ہزار گاڑیوں کا بوجھ نہیں برداشت کرنا پڑے گا. ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا اور سسٹم بھی جیسے جدید ملکوں میں چلتا ہے ویسے چلے گا، اور ہمیں 15 سے 20 ارب روپے کی بچت بھی ہوگی. جناب اسپیکر، ان مشکل حالات میں وفاق نے 22 گریڈ کے افسرانوں کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس اور ڈسپیرٹی الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بڑھائی، جس کا اثر عوام پہ اچھا نہیں جاتا. اس لیے ہم اپنے ایگزیکٹو الاؤنس کو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ایک پرفارمنس الاؤنس میں تبدیل کریں گے، کیونکہ جیسے ہر ادارے میں ہوتا ہے جو بہتر کام کرتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ الاؤنس زیادہ ملے گی، ریوارڈ ملے گا. جناب اسپیکر، اگر اخراجات بچانے ہیں تو صرف آپٹکس نہیں کرنی. آج اصولی فیصلہ یہ بھی لیا کہ ہم اپنے تاجروں کو، اپنے بازاروں کو، ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے، ساری معیشت ان سے چلتی ہے، ان کے ٹائمنگز ہم کم نہیں کر سکتے. لیکن سرکاری دفتر میں چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی طور پہ فرائیڈیز کو ورک فرام ہوم پالیسی بھی اپروو کرائی، جس کے ڈیٹیلز آگے سامنے آئیں گے. مطلب ان دفاتر میں جہاں پہ سب سٹاف کو جمعے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو روٹیشن پہ کم سٹاف آئے گا، اس سے پیٹرول کا خرچہ بھی بچے گا، اس سے بجلی کا خرچہ بھی بچے گا. ہمارے حساب سے صرف اس اقدام سے 2 سے 5 ارب روپے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. جناب اسپیکر، ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس میں آلریڈی پیٹرول کے لیے فلیٹ کارڈ کا نظام ہے. وہ فیصلہ بھی آج کیبنٹ نے ایز این آسٹیرٹی میجر لیا کہ وہ فلیٹ کارڈز کا نظام تمام ڈپارٹمنٹس میں انٹروڈیوس ہوگا، تاکہ پیٹرول لینے میں کوئی یہ رسک نہیں ہوگا، یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی جعلی پرچہ ورچہ لے کے جو ہے وہ وصولی کرے. آپ کی لمٹ آپ کے فلیٹ کارڈ میں ہوگی، آپ اس پہ پیٹرول لے سکیں گے. اس سے بھی ہمارے خیال میں 50 کروڑ سے 1 ارب روپے کی ریئل بچت ہوگی. جناب اسپیکر، یہ سارے جو ہیں اہم اصلاحات ہیں، لیکن جو سب سے اہم ریفارم ہے وہ ہے ہمارا پینشن ریفارم. پینشن ریفارم پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے، پینشن رولز کو جدید کیا ہے، ہم نے پینشن کی ہائرارکی کو ریشنلائز کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ 2003-04 میں ہمارے اینول پینشن کا بل 80 کروڑ روپے تھا، 87 کروڑ روپے تھا. اس سال وہ 90 ارب روپے سے زیادہ ہوگا. اگلے سال ہم نے 107 ارب روپے بجٹ کیا ہے. وفاقی حکومت میں یہ 543 ارب روپے کا ہے. آج ریلویز کے 1,50,000 ملازمین ہیں جن کو پینشن نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں دنیا کے 99% ملکوں کے برعکس پینشن فنڈڈ نہیں ہوتی. تو ہم نے وہ ریفارم کر کے دکھایا ہے جو پاکستان میں نہیں ہوا. اور خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹری پینشن پروگرام نئے سرکاری ملازمین کے لیے پینشن ہمیشہ کے لیے محفوظ. جناب اسپیکر، اس پہ میں 2-3 منٹ لینا چاہوں گا
کہ جو اس پہ کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو. ہرگز یہ پینشن ختم کرنا نہیں ہے. یہ پینشن پروگرام ان ملازمین کو جو اس میں آئیں گے زیادہ پینشن دے گا, کمیوٹیشن بھی دے گا. جناب اسپیکر, یہ بچت کا طریقہ نہیں ہے, یہ ڈسپلن کا طریقہ ہے. کیونکہ ہوگا کیسے؟ جو نیا ملازم آئے گا اگر اس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے, وہ پینشن فنڈ میں 5,000 روپے جمع کرے گا 10%. گورنمنٹ اس کے مقابلے میں 12% جمع کرے گی 6,000. 11,000 روپے اس کے اس سال ہر مہینے پینشن فنڈ میں جمع ہوں گے, وہ انویسٹ ہوں گے. پہلے سال میں اس کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ میں 11 سے 12 ارب روپے آئیں گے, اور جناب اسپیکر 6 سال میں یہ فنڈ 100 ارب روپے کا بن جائے گا. یہ سارا پینشنرز کا پیسہ ہوگا. لیکن جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے, جب یہ اتنا بڑا فنڈ بنتا ہے اور یہ انویسٹ ہوتا ہے پینشنرز کے لیے, تو یہ صوبے کی معیشت کو بھی ترقی دے گا. کیونکہ پوری دنیا میں یہ پینشن فنڈز جو ہے یہ معیشت میں انویسٹمنٹ کا ایک بہت بہترین طریقہ ہوتے ہیں. تو اس میں بالکل گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. سارے ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہے. ہم صرف نئے ملازمین کو ڈال رہے ہیں تاکہ پرانے ملازمین اپنے سسٹم پہ چل سکیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک دن ایسے جلد آئے گا میرے حساب سے جب سارے ملازمین خود کہیں گے ہمیں اس میں ڈالو کیونکہ فائدہ زیادہ ہے. جناب اسپیکر, ہمارے بہت سے ایسے ملازمین ہیں, گورنمنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پرماننٹ ملازمین بھی لے, کانٹریکٹ بھی لے, ایڈ ہاک بھی لے. بہت سے ایسے ملازمین ہیں جن کی نیچر آف جاب پرماننٹ ہے. ہم نے قبائلی اضلاع کے تو 128 پروجیکٹ میں 4,089 لوگ آلریڈی پرماننٹ کر لیے. آج میں اعلان کرتا ہوں جو چیف منسٹر صاحب نے اپروو کیا ہے کہ 1 جولائی سے ہمارے 675 ایڈ ہاک ڈاکٹرز جنہوں نے پچھلے 2 سال میں کووڈ میں زبردست پرفارمنس دی ہے, ان سب کو پرماننٹ کیا جائے گا. 1 جولائی سے وہ پرماننٹ ہوں گے. اس کی سمری کیبنٹ سے اپروو ہے اور چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک اسپیشل سیشن جو ہے وہ اس کے بعد بلایا جائے گا تاکہ ان کی منظوری جلد سے جلد ہو اور ایفیکٹو 1 جولائی ہو. اور اسی طرح جو میرٹ پہ این ٹی ایس کے ٹیچرز میرے خیال میں تقریباً 58,000 ہیں, ان کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے. یہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی جو ہے منظور ہو گیا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جولائی سے پرماننٹ ہو جائیں گے. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ ایک سی ڈی ایل ڈی سٹاف بھی جو ہے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس کے لیے بھی میکنزم نکالا جائے گا اور انشاءاللہ ایسے جو 2-3 اور وہ نیچر کے پروجیکٹس ہیں جو پرماننٹ کرنا مانگتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم جولائی میں جلد سے جلد جو ہے وہ ایکسپریس کریں گے. اور اس کے ساتھ جو ایک اہم مسئلہ قبائلی اضلاع میں نرسز کا تھا, کیونکہ سیاست کھیل کے قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ انہی کے ہسپتالوں میں 500 نرسز نہیں ہیں. انشاءاللہ وہ ہم چونکہ وہ مسئلہ ابھی حل ہو گیا, ہم وہ پوزیشنز 500 سے تقریباً 600 کر دیں گے اور مہینے کے اندر انشاءاللہ ان کی ہائرنگ بھی ہو جائے گی. جناب اسپیکر, میں اسی سرکاری پیکج پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بینیفٹس بہت طریقوں سے دے سکتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ تعریف ہوا پروگرام ہے صحت کارڈ پلس. اس کا میں نے لاسٹ ایئر اعلان کیا تھا, اس پہ 1 سال کام ہوا ہے. آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے. ہم انشاءاللہ نیا ٹاپ اپ پیکج انٹروڈیوس کریں گے سرکاری ملازمین کے لیے, جس میں او پی ڈی کی سہولت بھی ہوگی, میڈیسن کی سہولت بھی ہوگی اور ان کی کوریج 10 لاکھ سے 4 مختلف یا 5 مختلف پیکیجز ہوں گے. 10 لاکھ سے بڑھ کے 20 لاکھ, 30 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ تک ہوگا. اور یہ ہم کیسے کریں گے؟ کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں, آپ دیکھیں
سرکاری ملازمین کو ایک چھوٹی سی میڈیکل الاؤنس ملتی ہے 1500 روپے کی، 2000 روپے کی۔ 2000 روپے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ لیکن جب آپ یہ پیسے اکٹھے کر دیں تو یہ تقریباً 20 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس 20 ارب روپے کا ہم فنڈ بنائیں گے اور تمام بیماریاں کور کریں گے۔ سرکاری جو ملازم ہوتا ہے اس کو یہ فکر بالکل نہیں کرنی پڑے گی بھی کہ کسی بیماری کے لیے بھی وہ چیف منسٹر صاحب سے اپروول لے، کسی سیاستدان کے پاس جائے، جیسے صحت کارڈ میں ہاسپٹل میں ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ بھی ہوگا۔ اور جناب اسپیکر، جو کمپنی دے گی اور آئے گی کیونکہ اس کا کمپیٹیٹو پروسیس ہوگا تو ان کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ پیکیجز آپ عام پبلک کو بھی دیں تاکہ جو 2000 5000 6000 کا پریمیم دے کے یہ انہانسڈ کوریج لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ انہانسڈ پیکیج لے۔ تو ایک بار صحت کارڈ کے تھرو یہ سارا نظام تبدیل کیا اور انشاءاللہ دوبارہ ابھی کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں نے آلریڈی کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود ریونیو پرفارمنس بڑھائی، لیکن یہ سب ہم نے کیا زیادہ تر ٹیکس ریٹس کم کر کے۔ یہ نہیں کہ ہر ریٹ ہمیشہ کے لیے ایک ہی رہتا ہے، لیکن جو ریلیف ہم نے دی ہے پورے پاکستان میں کسی اور صوبے نے نہیں دی۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ 34 ٹیکسز ہیں جو کہ ان کے سٹینڈرڈ ریٹ سے وہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہے 15% کے بجائے 1%، 2%، 8% یا 10%۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ جو زیادہ تر ہم نے پچھلے سال بڑے ریولوشنری ٹیکس کے جو اقدامات لیے تھے وہ ہم تقریباً سارے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو موٹر بائک اور کار رجسٹریشن اس سال بھی 1 روپے کی ہوگی اور بڑی گاڑیوں کی 1% پہ ہوگی۔ جناب اسپیکر، جو اپنا اربن پراپرٹی ٹیکس دسمبر تک دے اس کو 20% رعایت ہوگی۔ آپ جلدی دیں اور ٹیکس کم دیں۔ جناب اسپیکر، لینڈ ٹیکس جو پٹواری لینڈ ٹیکس لیتا ہے چھوٹے کسان سے وہ ہم نے پچھلے سال 0 کیا تھا اور ابھی بھی 0 رکھتے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، ابتدائی اور ثانوی تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہم نے جو معمولی فیسز بھی تھی وہ 0 رکھی تھی اور 0 ہی رکھیں گے۔ جناب اسپیکر، جب آپ پہ 40 پہ جائیں تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ KPRA کے ٹیکس ریٹس اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ٹیکس ریٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 ارب سے 30 ارب کلیکشن بڑھانے کے باوجود یہ ساری کیٹیگریز میں ٹیکس ریٹ پنجاب سے اور باقی صوبوں سے سب سے کم ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اصلاحات اگر اس صوبے میں ہم نے ریکارڈ ڈیولپمنٹ کی ہے، یہ ریکارڈ پروگرام صحت کارڈ کی طرح انٹروڈیوس کیے اس لیے کیے کیونکہ ہم نے فائنینشیل مینجمنٹ پہ بڑا کام کیا اور اس کام کو قانونی شکل دینے کے لیے جو آئین کے آرٹیکل 119 کے تحت ایک لانگ سٹینڈنگ رسپانسبلٹی تھی، اس فائنانس بل میں ہم پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس سے ہمارا فائنانس کا نظام زیادہ شفاف ہوگا، بہتر ہوگا، ماڈرنائز ہوگا اور یہ پاکستان کا بہترین پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا قانون ہے۔ جناب اسپیکر، چیف منسٹر صاحب کا شاید اس بجٹ کا جو سب سے تاریخی پروگرام وہ ہے انصاف فوڈ کارڈ۔ انصاف فوڈ کارڈ کے لیے 26 ارب روپے رکھے گئے۔ 26 ارب روپے سے 10 لاکھ خاندان یعنی 60 لاکھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ تاکہ جو پرانے سسٹم میں ایشو ہے کہ سبسڈائزڈ آٹا مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، مارکیٹ میں کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، یہ ان خاندانوں کو ملے گا جو سب سے زیادہ غریب ہے اور ان کو مفت آٹا ملے گا۔ جناب اسپیکر، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے جو لیڈرشپ اور سپورٹ دی ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا
کہ صحت کارڈ کی ہماری پچھلے سال کی یوٹیلائزیشن تقریباً 100% تھی اور ایک سال میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے صحت کارڈ استعمال کیا. 8 لاکھ لوگوں کا مطلب 8 لاکھ خاندان، یعنی 10% خاندانوں نے صحت کارڈ استعمال کیا. اور اس لیے اس سال ہم نے صحت کارڈ کا بجٹ 25 ارب روپے رکھا. جناب اسپیکر، یہ خواہش بھی چیف منسٹر صاحب نے کافی ٹائم سے جو ہے کی تھی کہ اس میں مزید ڈیزیزز شامل کیے جائیں. ہم نے لیور ٹرانسپلانٹس شامل کیے، 9 لیور ٹرانسپلانٹس پاکستان کے بہترین ہسپتالوں میں 50-50 لاکھ کے خرچے تک غریبوں کو اور مڈل کلاس کو مفت کے ہوئے. انشاءاللہ اس سال ہم فیز وائز انٹروڈیوس کریں گے بون میرو ٹرانسپلانٹ، ملٹیپل سکلیروسس، کوکلیئر امپلانٹس، تھیلیسیمیا، اور حالانکہ کینسر کی کوریج ہے جناب اسپیکر. یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جس میں 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لگتے ہیں. کوئی مڈل کلاس آدمی بھی ان کو نہیں برداشت کر سکتا ان کے خرچے کو. تو یہ ساری انشاءاللہ اس کا ہم طریقہ نکالیں گے اور اس سال ہم صحت کارڈ میں ان کو شامل کریں گے. یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ پلس، جو وفاقی حکومت ہے وہ اس پروگرام کو سیاسی کر کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم دنیا کا بہترین ہیلتھ انشورنس پروگرام بنائیں گے. جناب اسپیکر، ایم ٹی آئیز کے لیے 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ، 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ ان ایم ٹی آئیز کے لیے. اگر آپ کنٹینیو کریں جی. اگر غریبوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو تھوڑا سا برداشت کریں. اگر قبائلی اضلاع کو بجٹ نہیں دے سکتے تو برداشت کریں. جناب اسپیکر، اس سال 4 نئے ایم ٹی آئیز بنائیں گے. ہری پور میں، کوہاٹ میں، فاؤنٹن ہاؤس پشاور اور چارسدہ میں ایم ٹی آئی بنائیں گے. انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں کے اندر بنائیں گے. اور جناب اسپیکر، 4 نئے میڈیکل کالجز پہ کام ہوگا. دیر میں جو تیار ہے، بنیر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ، چارسدہ میں چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم رائٹ کی بلڈنگ کو استعمال کر کے جلد سے جلد، کیونکہ پشاور ویلی میں یہ ایک ضلع ہے جہاں پہ میڈیکل کالج نہیں ہے. اور جناب اسپیکر، ہری پور میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یونیورسٹی بنی ہے، فاکوشولے یونیورسٹی کو گرانٹ دے کے وہ ہری پور میڈیکل کالج بنائے گا. ڈی ایچ کیو کے ساتھ وہ ایم ٹی آئی بنے گا. اور جناب اسپیکر، چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مانسیرا میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں میڈیکل کالج بنائیں گے، کیونکہ صحت کارڈ کے بعد ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. جناب اسپیکر، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں سیکنڈری جو ہاسپٹلز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے سارے 32 جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، اور اس میں پشاور کے مولوی جی ہاسپٹل اور نصیر اللہ بابر ہاسپٹل، کیونکہ یہ جو 2 سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں ان کی او پی ڈی سب سے زیادہ ہوتی ہے. ان کے ریویمپ کے لیے جو 20 ارب روپے کا پروجیکٹ بنا ہے، اس سال اس میں 3 ارب روپے، اور جو فیز 1 اور فیز 2 کے ہاسپٹلز ہیں ان سب میں انشاءاللہ اگلے 3 مہینے کے اندر انفراسٹرکچر پہ کام شروع ہوگا. ان کی ڈیٹیل ڈیزائنز بن چکے ہیں اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو سامنے پیج نمبر 47 پہ ان کے جو فساڈز ہیں، یہ پاکستان کے خوبصورت ترین ہاسپٹلز ہوں گے. جناب اسپیکر، ہم نے فخر سے ہیلتھ میں ٹریڈیشنل موڈ کو بھی استعمال کیا، ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو بھی استعمال کیا، اور انشاءاللہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو 24 اضلاع میں، پیج 48 پہ پوری لسٹ ہے، 24 اضلاع میں 58 ہاسپٹلز کو پبلک پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ چلائیں گے، جس سے تقریباً 3000 سے زائد بیڈز
جو فعال نہیں ہے وہ فعال ہو جائیں گے. ہماری ہیلتھ کی ایکچوئل کیپیسٹی تقریباً 50% زیادہ ہو جائے گی. جناب اسپیکر, ہمارا بڑا سکسیسفل تجربہ رہا ہے اختیار ڈیوالو کر کے, ہر بی ایچ یو کو اختیار دے کے کہ وہ اپنے آپ پہ خود خرچہ کرے, اور 6 مہینوں کے اندر پورے صوبے میں 681 بی ایچ یوز جو ہے وہ ریویمپ ہو گئے. وہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں اور ہم نے 2.1 ارب روپے رکھے ہیں. یہ پی ٹی سیز کی طرح ان کو ہر سال پیسے جائیں گے, بی ایچ یوز کو, آر ایچ سیز کو, اور ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم بھی پاکستان کا بہترین بنے گا. جناب اسپیکر, اسی کو بہتر کرنے کے لیے پہلا صوبہ ہے جس نے ہر بی ایچ یو کا, ہر آر ایچ سی کا ڈی ڈی او کوڈ بنا دیا تاکہ فائنانشل اختیار وہاں پہ ہی ہو. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم سکولوں میں بھی بنائیں گے تاکہ سکول بھی جو ہے وہ اصلی ڈیولوشن ہو, سکول خود سے جو ہے وہ اپنا بجٹ استعمال کریں. اور جناب اسپیکر, اسی طرح ہم 15 وہ اضلاع جہاں پہ سرکاری ڈاکٹر مشکل سے جاتے ہیں ان کو بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پہ چلائیں گے, جس میں فیز 1 میں بنیر, چترال لوور, چترال اپر, دیر اپر, مومند, شانگلہ, ٹانک اور تورغر, اور فیز 1B میں اپر اور لوور کوہستان, کولائی پالس, ساؤتھ اینڈ نارتھ وزیرستان, ہنگو اور اورگزائی شامل ہیں. جناب اسپیکر, چیف منسٹر صاحب کی ایک اور ویژن تھی اور انہوں نے ہر مہینے تقریباً فالو کیا ہے کہ ہمیں ایم آر آئیز کی سہولت بڑے شہروں سے باہر دینی چاہیے. 8 اضلاع میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو ایم آر آئیز جو ہے, ایم آر آئیز کے خدمات, ان کا کانٹریکٹ اپروو ہو گیا. اس پہ حکومت 50 کروڑ روپے کی سالانہ سبسڈی دے گی. اس پروگرام کی وجہ سے جو 4-5 ارب روپے کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہونا تھا وہ سارا بچ گیا, اور سیدو گروپ آف ہاسپٹلز میں, خلیفہ گل نواز بنو میں, ڈی ایچ کیو چارسدہ میں, ڈی ایچ کیو کوہاٹ میں, ڈی ایچ کیو ہری پور میں, ڈی ایچ کیو مالاکنڈ میں اور ڈی ایچ کیو لوور دیر میں ایم آر آئیز کی سہولت انشاءاللہ اگلے 6 مہینوں میں آ جائے گی. جناب اسپیکر, عوام کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے مفت ادویات فراہم کی جائیں گی. ریکارڈ بجٹ ہم نے نصیر اللہ بابر ہاسپٹل میں اور مولوی جی ہاسپٹل میں فری او پی ڈی میڈیسن کا سسٹم آلریڈی شروع کیا ہے, اور ان 10 ارب روپے میں فری او پی ڈی میڈیسن کا بھی سرکاری ہاسپٹلز میں ہم رول آؤٹ کمپلیٹ کریں گے. ہمیں کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف اپنا حق کا پیسہ ملا جائے, ہم پورے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کا طریقہ دکھائیں گے. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, جو ہمارے پاس ایل ایچ ڈبلیوز اور ایل ایچ ایس ایس کی کمی تھی, 2-3 سال میں 13,000 پلس ایل ایچ ڈبلیوز اور ایل ایچ ایس ایس کو ریکروٹ کرنے کا پہلا مرحلہ, 50 کروڑ روپے مختص, 3,500 اضافی ایل ایچ ڈبلیوز اور 70 اضافی ایل ایچ ایس ایس, تاکہ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر کا سٹاف 100% کوریج کے لیے پورا ہو. اور جناب اسپیکر, پہلی بار تاریخ میں, کیونکہ پولیو ایک چیلنج ہے اور ایک ایسے چیلنج ہے جو پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان کے چند اضلاع میں رہا ہے, ہم نے ایک اسپیشل گرانٹ بنو ڈویژن کے لیے اور ڈی آئی خان ڈویژن کے لیے 1 ارب روپے کا کرنٹ سائٹ کی پوزیشن رکھی ہے, تاکہ جو پولیو کی ایکٹیویٹیز ہوں, اگر ایکسٹرا پیسے کی ضرورت ہو ہم وہاں سے فنڈ کریں. انشاءاللہ ہم پولیو کا خاتمہ بھی کریں گے. جناب اسپیکر, ایک اور صوبہ ہے جہاں آج کل ایک ریسکیو سروس کے ایڈز ہر روز چلتے ہیں. ریسکیو سروس وہاں پہ نہیں ہے. ہمیں فخر ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی بہترین ریسکیو سروس ہے, ان کے ساتھ ہیلتھ کے ایمبولینسز کو بھی انٹیگریٹ کر دیا ہے, اور انشاءاللہ ان کو ہم 2 نئی سروسز جو ہے وہ دیں گے. ایک ہم دیں گے میٹرنل ایمبولینس سروس, جس کے لیے 1.3 ارب روپے ان کو دیے جا چکے ہیں, تاکہ سارے جو رورل ایریاز سے جن خواتین کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور اموات ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی, وہ قریبی ہاسپٹل ریسکیو سروس کے ڈیڈیکیٹڈ ایمبولینسز استعمال کر سکیں گے. اور اسی طرح جو ہم فائر بریگیڈ کو ریسکیو میں مرج کرنا چاہتے تھے وہ بھی انشاءاللہ اس سال کریں گے, اور 10.6 ارب روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 سروسز ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں جناب اسپیکر, ہر تحصیل میں انشاءاللہ 2023 کے اینڈ سے پہلے ہوگی. جناب اسپیکر, موبائل ہائی ویز اور موٹر وے ریسکیو سروسز کا قیام بھی جون 2023 تک مکمل کیا جائے گا, اور 8 پوائنٹس پہ
کوہاٹ بنو روڈ، گمبیلا انڈس، پشاور مردان، مردان سوابی، کراکرم بشام، سوات ایکسپریس وے، لواری ٹانا اور سرائے سالار انٹرچینج پہ موبائل ریسکیو سروسز بھی اویلیبل ہوں گی۔ اب اسپیکر، ایجوکیشن پہ آتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ فخر کیا ہے کہ باقی صوبوں کے نسبت بجٹ کی پرسنٹیج کے لحاظ سے ایجوکیشن کا بجٹ سب سے زیادہ یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ صرف چند اسکیمیں 2 ارب روپے، 3 ارب روپے آلریڈی دیے، 2 ارب روپے اور اگر زیادہ کی ضرورت پڑی زیادہ دیں گے فرنیچر کے لیے، تاکہ کسی بچے کو زمین پہ نہ بیٹھنا پڑے۔ جناب اسپیکر، 1 ارب روپے ان سکولوں کو جہاں پہ 4 ٹیچر نہیں ہے تاکہ پی ٹی سی شارٹ ٹرم میں خود سے ٹیچر لے سکے، اور جناب اسپیکر 1 ارب روپے تاکہ جو سیکنڈ شفٹ کے سکولز ہیں تقریباً 1000 میرے خیال میں، کہ وہ ڈبل ہو سکے۔ اب اسپیکر 2.4 ارب روپے طلبات کے لیے وظائف اور 90 کروڑ روپے اسکول کے طلبہ کے لیے وظائف کی مد میں مختص کیے گئے، اور جناب اسپیکر تعلیم کے لیے 140 ارب روپے کی لاگت سے 105 منصوبوں کے ساتھ اے ڈی پی میں بھی 17 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کی ساری اسکیموں کی سمری یہاں پر موجود ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح جب ہم اعلیٰ تعلیم پہ آتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم میں یونیورسٹیز کے لیے 9 سب کیمپسز یونیورسٹیز میں اپ گریڈ ہو رہی ہیں، 3 ارب روپے۔ پشاور میں ڈپٹی اسپیکر محمود جان کی زیر صدارت کے پی بجٹ اجلاس کے پی حکومت کی جانب سے مالی سال 2022-23 کا بجٹ پیش کیا گیا۔ وزیر خزانہ کے پی تیمور سلیم جھگڑا اس وقت بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بجٹ کا حجم 1332 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پیش ہونے والے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 16% اضافے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ صوبائی حکومت نے تنخواہوں کے لیے 447 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پیسے نہیں ہوتے، وہ اگر چاہتا ہے میڈیسن آغا خان یونیورسٹی۔ اور اس وقت کے پی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ کے پی تیمور سلیم جھگڑا اس وقت بجٹ پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ 2018 سے 2021 تک 21 لاکھ ملازمتیں پیدا کی گئیں۔ انہوں نے بجٹ اجلاس کے آغاز میں یہ بات کی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بجلی 17 سے 25 روپے فی یونٹ پر پہنچ گئی ہے، اور اس وقت وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ اسکالرشپ کا پاکستان کا بہترین پروگرام ہوگا۔ جناب اسپیکر، ایجوکیشن میں ہی رہتے ہوئے پورے پاکستان میں ایک نیگلیکٹڈ محکمہ ہے، اور وہ ہے اسپیشل ایجوکیشن کا۔ پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن سوشل ویلفیئر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اسپیشل ایجوکیشن اور ایلیمنٹری ایجوکیشن کے سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انکلوزیو ایجوکیشن۔ ہمارے پبلک سیکٹر سسٹم میں، کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس ہے، کسی بھی سسٹم میں 10% بچوں کی کسی نہ کسی طرح کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، مطلب 3 سے 5 لاکھ بچوں کی کوئی نہ کوئی امپیئرمنٹ، چاہے وہ نظر کی ہو چاہے کوئی اور ہو، ہمارے سسٹم میں آلریڈی ہے۔ تو ایجوکیشن اور اسپیشل ایجوکیشن ایم او یو سائن کریں گے۔ اسپیشل ایجوکیشن کا سٹاف ایجوکیشن کے ٹریننگ پروگرامز کو استعمال کر سکے گا، کریکولم کو استعمال کر سکے گا۔ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جو بچے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، جن کو چشموں کی ضرورت ہوگی چشمے دیں گے، جہاں پہ اسکولوں میں ڈسیبلٹی ریمپس کی ضرورت ہوگی وہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن جلدی آئے گا۔ چیف منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تیاری کر کے اس کو پھر ایک ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، اور یہ ویژن بھی صرف پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں دیکھ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے انویسٹمنٹ اور ایجوکیشن اور انوویشن کی بات کی۔ نیو پشاور ویلی سٹی خیبر پختونخوا کا فلیگ شپ ہاؤسنگ پروگرام، جس میں 1,08,000 کنال کوریج پی ڈی اے منظور شدہ اور تقریباً 78,000 رہائشی پلاٹس، جس میں میرے خیال میں سی ایم صاحب پہلے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ آپ اسی مہینے دے دیں گے، یہ پشاور کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی تبدیل کرے گا۔ جناب اسپیکر، بی آر ٹی
وہ تاریخی بس سروس ہے جو کلائمیٹ فرینڈلی بھی ہے اور جو 2 سال میں 100 ملین یعنی 10 کروڑ لوگوں کو، پشاور کی آبادی ہے 50 لاکھ، 10 کروڑ لوگوں کی رائڈرشپ BRT میں 2 سال میں جو ہے وہ بڑھی ہے۔ 2.5 لاکھ کی اس کی ڈیلی کیپیسٹی تھی، 86 نئے بسز آ جائیں گے، 86 نئے بسز کے بعد اس کی کیپیسٹی 3.5 لاکھ ہو جائے گی، اور اس کے لیے 1 ارب روپے 6 نئے فیڈر روٹس کے لیے رکھے ہیں۔ حیات آباد فیز 1 میں ایکسٹینشن، ناصر باغ روڈ پہ ایکسٹینشن، چمکنی سے پبی تاکہ پشاور اور نوشہرہ بھی کنیکٹ ہو جائیں، ورسک روڈ، خیبر روڈ اور چارسدہ روڈ کی بھی ایکسٹینشن جو ہے، یہ 6 آلریڈی پچھلے کپوما کی میٹنگ میں اپروو ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ جلد کمپلیٹ ہوں گی۔ اور جناب اسپیکر، اس کے علاوہ 50 کروڑ روپے جو IG پولیس نے وعدہ کیا تھا اور امید ہے کہ ضرور نبھائیں گے کہ پشاور سیف سٹی کو اس بار واقعی بنائیں گے۔ اس کا فیز 1 حیات آباد سے شروع ہوگا سٹریم لائن طریقے میں، اور انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو ایکسپینڈ کریں گے پورے پشاور میں بھی اور پورے صوبے میں بھی۔ جناب اسپیکر، لوکل گورنمنٹ پہ آتے ہیں۔ 6 ارب روپے WSSCs اور WSSPs کے لیے مختص، جس میں 4.1 ارب روپے ان کا بجٹ، 1 ارب روپے کا کنٹینجنسی گرانٹ کرنٹ سائٹ پہ اگر ضرورت ہو، اور 97 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ۔ 18 ارب روپے سے ہماری ولیج اور نیبرہڈ کاؤنسلز چلیں گی، اس میں ان کی تنخواہوں کے بجٹ شامل نہیں ہیں۔ جناب اسپیکر، آن ریکارڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ آج کیبنٹ میں بھی بات ہوئی کہ جتنا ڈیولپمنٹ گرانٹ خیبر پختونخوا اپنے لوکل گورنمنٹس کو دیتی ہے، اتنا پنجاب نہیں دیتی، حالانکہ 4 گنا بڑا صوبہ ہے۔ سندھ میں تو لوکل گورنمنٹس کبھی میرے خیال میں تاریخ میں رہے ہی نہیں ہیں۔ جناب اسپیکر، ولیج کاؤنسلز کے لیے 16.4 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ اور 2 ارب روپے اس کے علاوہ، تاکہ جو بڑا کامیاب ایک پروگرام رہا ہے کہ ہر ولیج میں 2 3 جینیٹرز آ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی پورے سال میں فنڈنگ ہے۔ جناب اسپیکر، TMAs اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے لیے 37 ارب روپے، جس میں 24.6 ارب روپے ان کا ترقیاتی بجٹ، 9.4 ارب روپے لوکل کاؤنسل گرانٹس، 2 ارب روپے ویک TMAs کے لیے اور 1 ارب روپے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے لیے ٹاپ اپ گرانٹ۔ اور ایک اور جو پروگرام بڑے اچھے ریزلٹس دے رہا ہے، اب اسپیکر اس پہ آپ نے بھی بات کی ہے، ڈرگ ایڈکٹس کا جو ایشو ہے، اس پہ پشاور میں کام شروع ہوا ہے۔ ہمارے سوشل ویلفیئر سینٹرز میں 100 لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی تھی، وہ آلریڈی 100 سے 1000 تک بڑھا دی گئی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیسٹی کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور منشیات سے پاک ماحول کی کوششیں کنٹینیو کرنے کے لیے 18 کروڑ روپے سے یہ نظام جہاں جہاں ضرورت ہوگی ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، ST اور IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 3 ارب روپے کا تاریخی بجٹ ہے، جس میں 1 ارب روپے کا گرانٹ KPIT بورڈ کے لیے، تاکہ وہ IT کا ایک انوویشن ہب بنے۔ 22.5 کروڑ روپے یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے، 77.3 کروڑ روپے ٹیکنالوجی پارکس کے لیے، اور 45.6 کروڑ روپے سینئر یہ سٹیزنز فیسیلیٹیشن سینٹرز کے لیے۔ جناب اسپیکر، ہم ماضی میں خواتین کو بھول جاتے تھے، ہم خواتین کو نہیں بھولتے اپنے بجٹس میں۔ پچھلے سال ہم نے جو اسپیشل سکیمز، ویسے تو آدھا بجٹ ہی خواتین کا ہے، لیکن جو اسپیشل سکیمز تھی لاسٹ ایئر 1 ارب روپے کی تھی، اس سال 3.5 ارب روپے سے زیادہ کی ہیں۔ اب اسپیکر، اسی طرح 10 کروڑ روپے بزرگ سٹیزنز کے لیے سینئر سٹیزنز ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے، 5 کروڑ روپے خواجہ سراؤں کے لیے، اور 45 کروڑ روپے اقلیتوں کے لیے بھی رکھے گئے ہیں خصوصی سکیمز کے لیے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت کلائمیٹ چینج سے بھی آگاہ ہے، اور گرین توانائی، یعنی وہ توانائی جو کہ کلائمیٹ چینج کی صورتحال کو بری نہ کرے، اس کو بھی توجہ دیتی ہے۔ اس کے لیے 4 ارب روپے سے سولرائزیشن، اور خاص طور پہ 11,300 مساجد کی سولرائزیشن کا پروگرام پورے صوبے میں جاری رہے گا۔
15.8 ارب روپے ہائیڈرو پاور کی بجلی کے منصوبوں کے لیے اور 1.2 ارب روپے ہم ٹیسکو کو دیں گے تاکہ قبائلی اضلاع میں جہاں پہ بجلی کا نظام کمزور ہے لیکن افسوس سے یہ وفاقی حکومت اس کو فنڈ نہیں کرے گی، ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم اس سے فنڈ کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس سے علاوہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے 2 ارب روپے اور بھی مختص کیے گئے ہیں، 1.8 ارب روپے ہمارے بلین ٹری سونامی کیمپین کے لیے، 15 کروڑ روپے کلائمیٹ سمارٹ فارمنگ کے لیے، کیونکہ جو زراعت ہمارے صوبے میں ہوتی ہیں جیسے کلائمیٹ چینج کا اثر زیادہ ہوگا زراعت بھی تبدیل ہوں گی، 10 کروڑ روپے ایئر کوالٹی مانیٹرنگ مشینز لینے کے لیے تاکہ ہم اپنی ایئر کوالٹی بھی بہتر رکھ سکیں، اور 10 کروڑ روپے یہ پہلا صوبہ بنے گا جو اپنا کلائمیٹ چینج ایکشن پلان بھی بنائے گا۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا ٹورزم انڈسٹری کا ہب ہے اور ٹورزم کے لیے اور خاص طور پہ ایکو فرینڈلی ٹورزم کے لیے 15.5 ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ، جس میں 14 ارب روپے سے زیادہ کا ریکارڈ ترقیاتی بجٹ شامل ہے۔ جناب اسپیکر، معیشت چلتی ہے، آپ کے کمیونیکیشن نیٹ ورک سے، کمیونیکیشن کا مطلب روڈز کے لیے ایک تاریخی 47.8 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا۔ اور جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں کچھ ہمارے بڑے مستقبل کے جو پروجیکٹس ہیں جن میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اس سب پہ جو ہے پیش رفت ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس سال اور ہوگی۔ پشاور میں پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ٹیرشری ہاسپٹل، صحت کارڈ ہم نے دیا ہے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی، رنگ روڈ پہ زمین 1988 سے پڑی ہے، کسی نے کام نہیں کیا، پرائیویٹ انویسٹر آ کے ہسپتال بنائے گا، گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن صحت کارڈ سے ہوگی، اور جناب اسپیکر یہ کمپیٹیٹیولی بڈ ہوگا، کسی کو سول سورسنگ میں نہیں ملے گا، اور اس میں شفافیت کے لیے ہم نے ورلڈ بینک کے ادارے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کو انگیج کیا ہے، ان کے ساتھ کانٹریکٹ بھی سائن ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اسی سال میں اس کا بڈنگ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ PPP ایکٹ کے تحت بنے گا۔ جناب اسپیکر، اور اسی طرح کے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا صرف پشاور میں ہم نہیں بنائیں گے، یہ چونکہ پشاور کی کمرشل وائبلٹی سب سے زیادہ ہے، اس کو ہم بنا رہے ہیں انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ساتھ، مالاکنڈ ریجن کے لیے، ہزارہ ریجن کے لیے اور جنوبی اضلاع کے لیے 3 اور ہسپتال بھی اسی طرز پہ بنیں گے، اور انشاءاللہ اسی سال اس پہ ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کرے گی۔ جناب اسپیکر، سوات موٹر وے فیز 1 تو بن گیا، سوات موٹر وے فیز 2 کے ذریعے سوات کے دور دراز علاقوں میں بھی سیاحت جو ہے وہ کھل جائے گی، اور اس کی اپروول بھی جو ہے وہ CDWP سے آ چکی ہے، اس کا ٹینڈرنگ پروسیس جو ہے وہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس پہ اس سال کام شروع ہوگا۔ اور جناب اسپیکر، آج سے کچھ دن پہلے وہ تاریخی پروجیکٹ جو خیبر پختونخوا کی، جنوبی اضلاع کی اور پورے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو افیکٹ کرے گا، اس کو ہم نے CDWP سے اپروو کرایا۔ میں بات کر رہا ہوں چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال کی، جو کہ 286 ایکڑ زمین کو ایریگیٹ کرے گا، جو کہ جنوبی اضلاع کی اکانومی کو تبدیل کرے گا، اور یہ جو 240 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اس میں 65% شیئر صوبے کا ہوگا۔ جناب اسپیکر، DI خان پشاور موٹر وے پہ بھی پیش رفت ہو رہی ہے، افسوس یہ پروجیکٹ ویسے PSDP کا حصہ ہونا چاہیے تھا، جو وفاقی PSDP ہے، کیونکہ آخری رات پہ، بلکہ ابھی تک وہ بدل رہے ہیں اس کو، لیکن جناب اسپیکر انشاءاللہ اس کو بھی ہم CDWP سے اپروو کرائیں گے اور ہر حال میں بنوائیں گے۔ جو 70 سال میں انہوں نے نہیں بنایا، 70 سال میں انہوں نے نہیں اپروو کیا، وہ انشاءاللہ ہم اسی سال اپروو کرائیں گے۔ جناب اسپیکر، دیر موٹر وے بھی ایڈوانس سٹیج پہ ہے، اور جناب اسپیکر خیبر پختونخوا اکنامک کوریڈور جس کے لیے ہم لڑے تھے، جو پاکستان کے موٹر وے نیٹ ورک کو طورخم تک پہنچائے گی،
اس کو بھی ہم ذاتی انٹرسٹ لے کے سپروائز کریں گے تاکہ انشاءاللہ یہ موٹر وے بھی بن جائے. اور چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال کے ساتھ اس دن بھی ان کے جو سارے دوست تھے وفاقی حکومت میں وہ کہہ رہے تھے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے. ہم نے کہا ہم انشاءاللہ ویلنگ سے دیں گے اور انشاءاللہ ہم دربان اکنامک زون کریٹ کر کے وہاں پہ وہ اکانومی بنائیں گے تاکہ وہ اس کو فائنانس کر سکتا ہے. جناب اسپیکر, میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا ابھی ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بنا. ہم جب دبئی گئے دبئی ایکسپو کے لیے تو چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ خیبر پختونخوا لائی. $8 ارب کے MOU سائن کیے اور چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ MOU نہیں رہنے چاہیے. تو آلریڈی پچھلے ہفتے اس میں سے $1 ارب کے 2 فلیگ شپ پروجیکٹس پاکستان میں, پہلے گرین ہائیڈروجن پلانٹس اور ہری پور میں ایک سمارٹ سٹی جو اسلام آباد کی ایکسٹینشن بن جائے گی, $1 ارب کے MOUs LOIs میں تبدیل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور جناب اسپیکر, میں نے لاسٹ ایئر وعدہ کیا تھا کہ بینک آف خیبر $10 ارب کے قرضے جو ہے اس کا پروگرام انیشیٹ کرے گا. جناب اسپیکر, بینک آف خیبر نے $25 ارب کے قرضے عام سٹیزنز کے لیے, غریبوں کے لیے, قبائلی اضلاع کے یوتھ کے لیے اور چھوٹے صنعت کاروں کے لیے ان کے پروگرام شروع کر دیے. آخر میں 2 اہم نکات. جناب اسپیکر, میں ہر سال نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی بات کرتا ہوں. ان 4 سال میں ہم نے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے مسئلے پر عمران خان کی حکومت میں بہت پیش رفت کر لی تھی. ہمیں ماہانہ پیسے مل رہے تھے. CCI میں چیف منسٹر صاحب نے ان کی انسسٹنس پہ ڈیپیوٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کو ٹاسک دیا گیا کہ AG and قاضی فارمولے کی امپلیمنٹیشن پہ رپورٹ لکھیں. وہ فائنل ہو گئی. جناب اسپیکر, پچھلے سال جو بقایا جات تھے 30 جون کو شوکت ترین صاحب سے ایک دن پہ $25 ارب وصول کیے اور اس سال بھی $21 ارب وصول کیے اور شوکت ترین صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جون تک جو پینڈنگ ایریئرز ہیں اور انڈیکسیشن کے مسئلے ہیں اس کو حل کریں گے. لیکن افسوس سے جناب اسپیکر, جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ہمیں NHP کا 1 پیسہ نہیں ملا. جناب اسپیکر, یہ چھوٹا مسئلہ ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں قبائلی اضلاع پہ. یہ ابھی اٹھیں گے, ان کو اٹھنا چاہیے قبائلی اضلاع کے لیے, کیونکہ قبائلی اضلاع کا بجٹ جو 3 سال 40 ارب سے عمران خان صاحب نے 130 ارب تک بڑھایا. اس امپورٹڈ حکومت نے آ کے, اور میں نے بار بار ان لوگوں کو کہا کہ آواز اٹھائے, آج تک ایک بندے نے آواز نہیں اٹھائی. نہ ANP نے اٹھائی ہے, نہ مسلم لیگ نے اٹھائی ہے, نہ پیپلز پارٹی نے اٹھائی ہے. ایک بندے نے نہیں اٹھائی. جناب اسپیکر, 130 ارب کا بجٹ کم کر کے 110 ارب کر دیا ہے. ترقیاتی بجٹ بھی کم کیا ہے. وفاقی بجٹ جو کرنٹ بجٹ ہے وہ 60 ارب پہ رکھا ہے اور ریفیوجیز کے لیے, TDPs کے لیے 1 پیسہ نہیں رکھا. 1 پیسہ نہیں رکھا. شرم آنی چاہیے. Order in the house. جناب اسپیکر, آپ کی اجازت سے میں یہی بات پشتوں میں بھی کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے قبائلی اضلاع کے دوست یہ سمجھ جائیں. مونگا قبائلی اضلاع بجٹ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہو 30 ارب روپونا یو سل اور 10 ارب روپوتا اضافہ پکے کڑی چکلنا دا امپورٹڈ حکومت را غلے دے یو خوئے مونگتا ترقیاتی بجٹ ریلیز نکو. ما ٹول دا اپوزیشن مرگرو نہ ہوئے چتا سو مونگ سر آواز اچت کے یوم اچت نکو. مونگتا TDP یو پیسہ ریلیز نکا اور دے کالے دے 131 ارب روپو کم کو اور 110 ارب روپو. اور سپیکر صاحب زتا ستدام وے چیف منسٹر صاحب زلے گلے چونکہ دا ضروری مسئلہ دا تا امپورٹڈ فائنانس منسٹر سر ہم ڈسکس کا راتا وعدہ کا چی دا بمونگا حل کو
پدې چې ما ورته وی چې دا 60 ارب روپو کې خو تنخواګانې هم نه پوره کیږي موږ کسان ریګولرایز کړي دي قبایلی اجزا خلکو سره وعدې شوي دي 80 ارب روپے خو د دې کال خرچه راځي که موږ یو قسم برتی نه کړو 60 ارب تاسو څنګه راکوئ سپیکر صاحب اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔